السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج میں یو کے سے تعلق رکھنے والی ایک ایسی لڑکی کی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جو زندگی کا سکون و آرام پیسے میں تلاش کر رہی تھی، جس کی سوچ تھی کہ زندگی اگر پرسکون بنانی ہے تو بہت سارا پیسہ کمانا ضروری ہے۔ اور پھر اس نے بہت سارا پیسہ کمایا بھی، مگر بعد میں اسے پتہ چلا کہ پیسے میں بھی سکون نہیں ہے۔ پھر وہ کب اور کیسے اسلام کی طرف آئی؟ آئیے یہ ساری تفصیل اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے درخواست کہ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔ In this video, I want to share with you the story of how I became a Muslim and therefore my revert journey. ہائی گائز، اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہ کہانی شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ میں کیسے مسلمان ہوئی۔ یہ میرا اسلام کی طرف سفر اس وقت شروع ہوا جب میں 18 سال کی عمر میں پڑھنے کے لیے امریکہ گئی تھی۔ مگر اپنی اسلام قبول کرنے کی کہانی شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں۔ میں ایک ایسی فیملی میں پیدا ہوئی جو کہ مذہب کو بہت زیادہ پسند نہیں کرتی تھی۔ ہمارے گھر میں مذہب کے ٹاپک پر یا تو بات ہی نہیں ہوتی تھی، اور اگر مذہب کے ٹاپک پر بات ہوتی بھی تھی تو ہمیشہ مذہب کے خلاف بات ہوتی تھی۔ مذہب کو برا کہا جاتا تھا۔ میری فیملی ایتھیسٹ تھی اور میں جس ماحول میں پلی بڑی ہوں اس میں خدا اور مذہب کے تصور کو ہی بالکل فضول سمجھا جاتا تھا۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میری فیملی کے نظریات مذہب کے بارے میں ایسے کیوں تھے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری فیملی پہلے کیتھولک تھی۔ میرے دادا پردادا کے زمانے سے میری فیملی کیتھولک تھی، مگر میرے والدین کا یہ کہنا تھا کہ ان کی کیتھولزم میں کوئی اچھے ایکسپیرینسز نہیں رہے۔ انہیں کیتھولزم میں بہت ساری چیزوں میں شکوک تھے۔ جب انہوں نے اس شکوک کے بارے میں پادریوں سے سوال پوچھے تو پادریوں نے ان کا پراپر جواب نہیں دیا اور ان کے ساتھ ایسا بیہیو کیا کہ الٹا انہیں ہی مجرم قرار دے دیا۔ تو ان سب چیزوں نے انہیں مذہب سے متنفر کیا اور وہ مذہب سے دور ہو کر ایتھیسٹ ہو گئے۔ وہ سمجھتے تھے کہ پادریوں نے مذہب پر اجارہ داری قائم کی ہوئی ہے اور پادری عوام کو بھیڑ بکریوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے گھر میں مذہب کو کوئی اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، کیونکہ ان کے کیتھولزم میں پرانے تجربات اچھے نہیں تھے، جس کی وجہ سے وہ مذہب سے دور ہو گئے تھے۔ تو میں بھی بالکل اسی سوچ کی مالک تھی۔ میں بھی مذہب کو بالکل بیکار سمجھتی تھی، جب تک کہ میں 18 سال کی نہیں ہو گئی اور میں امریکہ پڑھنے نہیں گئی۔ وہاں میں نے 1 سال کے ڈپلومہ کورس کے لیے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا۔ اس 1 سال میں وہاں بہت سارے مسلمانوں سے ملی اور میری ان سے دوستیاں ہوئیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں یو کے میں مسلمان نہیں تھے یا پہلے میں کبھی مسلمانوں سے نہیں ملی تھی، مگر جو میرے گھر میں ایتھیسٹ سوچ تھی اس کی وجہ سے میں نے یو کے میں رہ کے کبھی مسلمانوں سے دوستیاں نہیں کی تھیں۔ مگر امریکہ میں جب میں اپنے آزاد ذہن کے ساتھ اپنے گھر والوں سے دور تھی تو وہاں میں نے مسلمانوں سے دوستیاں کی، ان سے کچھ تھوڑا بہت اسلام کو سمجھا۔ ایسا نہیں کہ میں 100% اسلام قبول کرنے کے لیے قائل ہو گئی، مگر کم سے کم یہ کہ میرے دل میں مذہب کے لیے ایک پازیٹیو خانہ پیدا ہو گیا تھا، اور میں کم سے کم اس سوچ کی مالک ضرور ہو گئی تھی کہ ہاں واقعی خدا کا وجود ہے اور مذہب بھی کوئی اہمیت رکھتا ہے۔ بہرحال یہ بات تو سچ ہے کہ آپ کی زندگی میں ایسے لمحات تو آتے ہیں جب آپ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، جب آپ بے یار و مددگار ہو جاتے ہیں اور آپ کو کسی مددگار کی، کسی ہائی سپر پاور کی ضرورت ہوتی ہے جس کے سامنے آپ روئیں، آپ گڑ گڑائیں اور آپ اس سے مدد طلب کریں، اور کچھ ایسی غیبی طاقتوں کی مدد کی آپ کو ہمیشہ ضرورت رہتی ہے۔ تو خدا کی ضرورت تو انسان کو زندگی میں ہمیشہ رہتی ہے۔ یہ ایک ایسا اسٹرانگ کانسیپٹ تھا جو میں لے کے امریکہ سے واپس آئی۔ امریکہ میں میں جن لوگوں سے ملی تھی انہوں نے مجھے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا کہ مذہب کیا ہوتا ہے، خدا کیا ہے، انسان کا دنیا میں
کائنات میں آنے کا مقصد کیا ہے. انہوں نے یہ ساری باتیں بہت اچھے طریقے سے مجھے سمجھائی تھیں. پھر دوسری اہم چیز جو میں نے وہاں دیکھی وہ یہ کہ وہ مسلمان شراب نہیں پیتے تھے. یعنی جن مسلمانوں سے میری دوستی ہوئی تھی وہ شراب بالکل نہیں پیتے تھے. میں نے ان سے وجہ پوچھی کہ وہ شراب کیوں نہیں پیتے. انہوں نے مجھے بتایا کہ کیونکہ یہ ہمارے مذہب میں حرام ہے. میں نے پوچھا کہ بھائی یہ مذہب میں حرام کیوں ہے؟ انہوں نے مجھے کہا اس لیے کہ یہ پی کے انسان وائلنٹ ہو جاتا ہے، اپنے ہوش کھو بیٹھتا ہے اور وہ ایسی غیر انسانی حرکتیں کرتا ہے. تو یہ ایک واقعی سالڈ پوائنٹ تھا جو مجھے بہت اچھا لگا کہ اسلام میں شراب حرام ہے کیونکہ شراب انسان کو وائلنٹ کر دیتی ہے. پھر میں نے اس بات پر سوچنا شروع کیا کہ جو مذہب اتنا ہلکا سے بھی وائلنس برداشت نہیں کرتا تو وہ دہشت گردی کیسے برداشت کرے گا. تو یہ جو کانسیپٹ ہے کہ اسلام دہشت گردی سے جڑا ہوا ہے یہ کیسے ممکن ہے؟ اس مذہب کے بارے میں ایسا سوچنا کہ جو مذہب صرف شراب کو اس لیے منع کر دے کہ اس کو پی کے انسان وائلنٹ ہو جاتا ہے. تو یہ ایک تھوڑی سی ایسی چیز تھی جو میرے مائنڈ میں کلک کی اور مجھے تھوڑی اسلام کی طرف مزید کیوریوسٹی پیدا ہوئی اسلام کے بارے میں مزید جانکاری حاصل کرنے کی. ہاں، اس سے پہلے میں نے اپنے انگلینڈ کے معاشرے میں کچھ لوگوں کو دیکھا تھا کہ جنہوں نے شراب پینا چھوڑ دی تھی، مگر ان کی شراب نہ پینے کی وجہ میڈیکل تھی کہ وہ میڈیکلی کسی پرابلم کا شکار ہو گئے تھے اور ڈاکٹرز نے ان کو منع کر دیا تھا کہ اب آپ نے مزید الکوہل نہیں پینی، یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے. تو اس وجہ سے شراب چھوڑتے ہوئے میں نے انگلینڈ کے معاشرے میں کئی لوگوں کو دیکھا تھا، مگر صرف اس لیے کہ معاشرے میں وائلنس پیدا نہ ہو اور انسان پی کے معاشرے میں وائلنٹ نہ ہو جائے، اس وجہ سے چھوڑ دینا یہ میرے لیے ایک قدرے حیران کن چیز تھی. پھر میں 1 سال بعد واپس UK آ گئی. یہاں آ کر میں نے جس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا وہاں میری دوستی ایک مسلمان لڑکی سے ہوئی جو کہ اس کے بعد سے ہمیشہ میری دوست رہی ہے، بلکہ دوست کہنا میرے خیال میں صحیح نہیں ہے، میری بہت اچھی بہن رہی ہے. بہنوں کی طرح ہمارا آپس میں ریلیشن ہے اور وہ بہت ہی اچھی نیچر کی بہت نائس لڑکی ہے. اس مسلمان لڑکی سے میری دوستی ہوئی اور اس کی مدد سے میں نے اسلام کو جاننا اور سمجھنا شروع کیا. یہ 2013 کی بات ہے جب میں نے واپس UK میں آ کر یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا. میں نے اسلام کو اسٹڈی کرنا شروع کیا اور میری اس بہن سے دوستی ہوئی. اس کے بعد سے میں اسلام کو اسٹڈی کرتی رہی اور میں آن لائن بھی کچھ چیزیں دیکھتی رہی، مگر اپنی زندگی میں بھی مصروف رہی. اور یہ میرے پچھلے سارے سال ایسے گزرے کہ میں نے کبھی کنٹینیوس اسلام کو اسٹڈی نہیں کیا. میری اپنی زندگی کی مصروفیات بھی 7 سال چلتی رہیں. کبھی کبھار اس میں وقت مل جاتا تو میں اسلام کو بھی اسٹڈی کر لیتی تھی، مگر میں اندر ہی اندر اسلام سے قائل ہونے لگی تھی. اس دوران میرے ذہن میں یہ سوچ تھی کہ جب میں یونیورسٹی سے فارغ ہوں گی تو میں اپنی ایک کمپنی بناؤں گی اور میں اس کمپنی کو پبلک لمیٹڈ رجسٹر کروں گی. اس کی پبلک میں شیئرز بکیں گے اور میں ملینئر بن جاؤں گی. میرے پاس بہت زیادہ پیسہ ہوگا تو مجھے زندگی میں بہت زیادہ سکون ملے گا. میں اپنی زندگی کی خواہشات اور زندگی کا سکون اس پیسے سے خریدوں گی. تو یہ ایک میری سوچ تھی اور میں نے ایسا کیا بھی. میں نے یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد اپنی کمپنی لانچ کی اور میں نے کچھ 2 اور پارٹنرز کے ساتھ مل کے اپنی کمپنی کھولی. میں نے بہت سارا پیسہ کمایا، میرے پاس سب کچھ تھا، مگر میں نے دیکھا کہ پیسہ بھی انسان کو سکون نہیں دیتا. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو پیسہ مل گیا تو آپ کو اندر کا روحانی سکون بھی مل جائے گا. تو ثابت ہوا کہ میری سوچ غلط تھی، مگر اپنی غلطی کو بھانپنے تک اس دوران میں کئی سال بیت چکے تھے. چونکہ آج جمعے کا دن ہے اور مجھے ابھی جمعہ پڑھنے کے لیے بھی جانا ہے، اس لیے میں اس ویڈیو کو بہت زیادہ لمبا نہیں کروں گی. دراصل یہ میری 10 سالوں کی کہانی ہے جو میں نے 2013 سے اسلام کو اسٹڈی کرنا شروع کیا تھا اور میں نے 2023 میں آ کے یعنی 1 سال پہلے میں نے اسلام قبول کیا ہے. تو یہ میں 10 سالوں کی کہانی بہت زیادہ لمبی نہیں سناؤں گی، میں اس کو مختصر کرتی ہوں کہ میں نے ایک اسلامی اسکالر کا آن لائن بیان سنا جس کا عنوان تھا فن اینڈ فلفلمنٹ.
تو اس بیان میں وہ اسکالر بتا رہے تھے کہ آپ بہت زیادہ فن، بہت زیادہ انجوائمنٹ سے اگر سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو لائف کا سکون مل جائے گا، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ لائف کی فلفلمنٹ صرف قلبی سکون میں ہے، اور قلبی سکون اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے ہی ملتا ہے۔ تو یہ اس ٹاپک پر ان کا ایک بیان تھا، اور اس بیان نے مجھے بہت زیادہ انسپائر کیا۔ میں نے اس پورے بیان کو جب اپنی زندگی پر رکھ کر دیکھا کہ میرے پاس پیسہ بھی تھا، میرے پاس بہت زیادہ یعنی ملینر ڈالرز میں پیسہ تھا، اور میں بہت اچھی کمپنی بھی چلا رہی تھی، سب کچھ تھا، مگر اس کے باوجود مجھے روحانی سکون نہیں تھا۔ اس بیان نے میرے اندر ایک ہجیان پیدا کر دیا، یعنی مجھے اس بیان نے ہلا کے رکھ دیا۔ اس کے بعد میں نے اپنی کمپنی کے سارے شیئرز بیچے، اور میں اپنا ٹوٹل بزنس بیچ کے کچھ عرصے کے لیے کنارہ کش ہو گئی۔ میں سوچنے لگی کہ مجھے زندگی میں آگے اب کیا کرنا ہے۔ پھر میں اپنا سارا بزنس وائنڈ اپ کر کے چائنا چلی گئی۔ میں تقریباً 10 مہینے چائنا میں رہی۔ ان 10 مہینوں میں کچھ نہیں کرتی تھی، ویسے اٹھتی تھی، گھومنے نکل جاتی تھی، کہیں خوبصورت مقامات کی طرف نکل گئی تو دن بھر کھایا پیا، شام کو آ کے سو گئی۔ میں اس دوران صرف اپنی گزشتہ زندگی پر غور کرتی رہی اور آئندہ کے لیے پلان بنا رہی تھی کہ مجھے زندگی میں آگے کرنا کیا ہے۔ یہاں میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ اس سارے اسلام کی طرف سفر کے دوران میری کیا سوچ رہی ہے، میں کس پوائنٹ پر ہوں۔ یہ سب کچھ میں نے اپنی اس مسلمان بہن کو نہیں بتایا تھا، جو یونیورسٹی کے زمانے سے میری بہترین دوست تھی۔ ان 10 سالوں میں وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہی، میری بہت اچھی دوست رہی، مگر میں نے اپنی اس ساری اندرونی کیفیت کا اسلام کی طرف سفر کے بارے میں اس سے قطعاً کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ ہاں، ہماری ڈسکشن ضرور ہوتی تھی، میں اسے تھوڑا بہت اسلام کے بارے میں پوچھتی تھی، وہ مجھے بتا دیتی تھی، مگر میں اندر ہی اندر کیا سوچ رہی ہوں، میں اسلام قبول کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہوں، یہ سب کچھ میں نے اس کو نہیں بتایا تھا۔ پھر جب میں 10 مہینے بعد چائنا سے واپس آئی تو میں نے واپس سہیلی کو فون کیا اور میں نے کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ وہ ایک دم بہت شاکڈ رہ گئی، بہت خوش ہوئی اور ایکسائٹمنٹ سے اس نے کہا، کیا واقعی؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ پھر اس نے میرے لیے مسجد میں ارینج کیا اور ہم مسجد گئے۔ وہاں جا کر میں نے کلمہ شہادت پڑھا اور میں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ بات ہے دسمبر 2023 کی، اور آج دسمبر 2024 میں مجھے پورا 1 سال ہو گیا ہے اسلام قبول کیے ہوئے۔ تو بس یہی میرے اسلام قبول کرنے کی مختصر کہانی ہے۔ مجھے ابھی جمعے کی نماز کے لیے جانا ہے، تو میں اس لیے اس ویڈیو کو بہت لمبا نہیں کر رہی، اور باقی یہ کہ اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے کیا کیا چیلنجز درپیش آئے، اور یہ ساری چیزیں میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی۔